ہم گانا تو بڑے شوق سے سنتے ہیں, بڑا مزہ لیتے ہیں گانے کا, موسیقی کا, لیکن گانے والے سے نفرت کرتے ہیں. یہ منافقانہ رویہ تو ہے, لیکن چونکہ یہ ہماری سوسائٹی ہے, اب ہم نے تو رہنا اسی سوسائٹی میں ہے نا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مطلب ہے مولوی اور گانے والا ایک جیسے ہیں تو دونوں انسان ہیں, لیکن چونکہ وہ مسجد میں اذان دیتا ہے اور یہ باہر گاتا ہے, دونوں ہی سر کا استعمال کر رہے ہیں نا. اذان دینا یا قرأت کرنا دونوں ہی اور گانا یہ دونوں موسیقی ہیں, یہ ٹھاٹ ہے, راگ ہے. مثلا جو قرأت ہے یا اذان ہے خاص طور پہ, یہ موسٹلی اس کا جو ٹھاٹ ہے وہ بھیروی ہے. تو گانا بھی بھیروی میں موسٹلی گایا جاتا ہے, ایک ٹھاٹ ہے, راگ بھی ہے, ٹھاٹ بھی ہے, بھیروی. تو موسٹلی جو اذانیں دی جاتی ہیں یہ سر ہے, یہ ٹھاٹ ہے, راگ ہے, بھیروی ہے. بعض جگہوں پہ بھیروں میں بھی دی جاتی ہے اذان. یعنی راگ اور ٹھاٹ سے کوئی قرأت کوئی اذان باہر نہیں ہے. اب یہ لوگ مجھ پہ وہ کر دیں گے کہ یہ تو موسیقی کی بات کر رہا ہے, دیکھیں جی اس نے تلاوت کو بھی موسیقی. او بھائی تلاوت بھی سر میں, سر کے بغیر آپ تلاوت کریں گے لوگ آپ کو جوتیاں ماریں گے, یا اذان دیں گے لوگ کہیں گے یار یہ کیا کر رہا ہے. اب وہ سر ہے, اور موسٹلی تلاوت یا اذان جو ہے وہ بھیروی میں ہوتی ہے. بعض جگہوں پہ صبح کی اذان جو بھیروں میں ہوتی ہے, اور ٹھاٹ ہے, بھیروں بھی اور بھیروی بھی, راگ بھی ہے, ٹھاٹ بھی ہے. اب میں یہ بات کرتا ہوں, لوگ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے, ذکر دماغ خراب ہے, اذان کو بھیروی کہہ دیا یا بھیروں کہہ دیا یا تلاوت کو. او بھائی میرے, ہم نے اس کو یہ کہ جی صرف ساز کے بغیر اگر ہم گا رہے ہیں, نعت پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں, ہاں جی تلاوت کر رہا ہے, نعت پڑھ رہا ہے. او بھائی لیکن وہ ٹھاٹ ہے, راگ ہے جس میں وہ گا رہا ہے, نعت پڑھ رہا ہے یا گا رہا ہے یا اذان دے رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے, وہ ٹھاٹ ہے, راگ ہے. موسٹلی جو تلاوت ہے یا اذان ہے وہ بھیروی میں ہوتی ہے, بھیروی ٹھاٹ بھی ہے, راگ بھی ہے, یا بھیروں میں. اب اس کو اگر میں کہوں کہ جی مولانا صاحب بھیروی میں اذان دے رہے ہیں, تو کہیں گے یار یہ کیا کہہ رہا ہے, ہمیں کنجر بنا دیا. یہ نہیں ہے, وہ ایک کنجر مراسی, یہ ہمارے ہاں ایک چیز آ گئی ہے, اور ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یار یہ موسیقی, یہ تو بڑے غلط لوگ ہوتے ہیں, یہ ڈوم مراسی ہیں یہ. ارے بھائی موسیقی جو ہے یہ تو آسمانوں کی زبان ہے, یعنی جنت میں بھی آپ کو موسیقی سنوائی جائے گی, جنت میں بھی آپ کو سودنگ دینے کے لیے, یعنی آپ کو مزہ دینے کے لیے موسیقی سنائی جائے گی. موسیقی آسمانوں کی زبان ہے, کائنات کی زبان ہے. یہ پرندے جو چہچہاتے ہیں یہ کیا ہے, موسیقی نہیں ہے. موسیقی ہر چیز میں ہے. اب میں اس کو, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب آپ ساز اس کے ساتھ بجاتے ہو تو کہتے ہیں جی یہ ڈوم ہے, یہ کنجر ہے, مراسی ہے. ویسے آپ تلاوت کریں, نعت سنائیں اور تلاوت کریں, کہتے ہیں یار بڑی اچھی تلاوت کی, بڑی اچھی نعت سنائی اس نے. تو بھائی وہ جو اس نے سنائی ہے وہ کس میں سنائی ہے, وہ بھیروں میں ہوگی یا بھیروی میں ہوگی یا کسی بھی ٹھاٹ میں یا راگ میں ہوگی. اس سے تو نکل نہیں سکتے نا آپ, 7 سر سے آپ نکل ہی نہیں سکتے. جب بھی آپ تلاوت کریں گے قرآن کی بھی, تو آپ کسی نہ کسی ٹھاٹ یا آپ کسی راگ میں کریں گے. ٹھیک, آپ اصل میں سوسائٹی کو کچھ چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں. یہ چیز فردوس جمال صاحب سمجھا بھی تو سکتے تھے نا, انڈسٹری میں رہ کے بڑے کا رول پلے کر سکتے تھے, رادر دین سیئنگ کہ یار یہ نہیں. آئی مین آج ایک بیٹی کی لاش نہیں لے رہا اس کا باپ, اس لیے کہ وہ شوبز میں تھی, اس لیے کہ وہاں چلی گئی تھی اور 9 مہینے سے اس کی باڈی ڈیکمپوز ہوتی رہی وہاں پہ. عائشہ خان صاحبہ کوئی اون نہیں کر رہا ہے, تو غلط ہے. دس شوڈ ہیو بین فکسڈ ارلیئر نا. یہ ایک مزاج ہے نا سر. تو شوبز, میں تو یہ کہہ رہا ہوں بڑوں نے کیا کیا, پھر
جب وہ یہ کہیں گے کہ خواتین کی کوئی گنجائش نہیں یہاں پہ، یہاں ایکسپلائٹ ہوتی ہیں، نہیں، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. خواتین دیکھیں، کام، آرٹ کرافٹ، کام، پیشہ یہ اور چیز ہے، کرپشن اور چیز ہے. مجھے آپ بتائیں کہ ہماری سوسائٹی میں کتنے ایسے گھرانے ہیں جو بڑے پائسٹ ہیں، بڑے معتبر ہیں، بڑے اچھے ہیں، تو کیا ان کی سب کی خواتین بھی پائسٹ ہیں یا مرد بھی پائسٹ ہیں؟ وہ تھوڑی کرپشن کرتے ہیں. کرپشن کہاں نہیں ہے سر؟ کہاں نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا. لیکن ایک جو ہے نا پیشہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، اس کو ٹیگ کر دیا آپ، اسے ٹیگ کر دیا کہ جی یہ برے لوگ ہیں، یہ کنجر ہیں، مراسی ہیں، غلط لوگ ہیں. یہ نہیں ہے. پیشہ اور چیز ہے اور آپ کی ذات جو ہے یا آپ کا کردار اور چیز ہے. مجھے آپ بتائیں اس ہمارے معاشرے میں کتنے سید ہوں گے، کتنے بڑے خاندانوں کے، اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں جو کیا کیا نہیں کرتے، تو میں ان کو کہہ دوں کہ سارے پائسٹ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں. میں نے تو بڑے بڑے بزرگوں کے بچوں کو کرپشن کرتے ہوئے اور اس طرح کی غلیظ حرکتیں کرتے دیکھا ہے. جب آپ نے یہ جملہ کہا نا کہ میں کوئی کنجر ہو گیا ہوں، تو آپ کے ساتھ کام کرنے والی بہت ساری خواتین نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا. آج فردوس جمال صاحب اپنے اس جملے پہ نادم ہیں؟ میں بالکل ہوں. کنجر سے مراد دیکھیں دو چیزیں ہوتی، ایک لغوی معنی ہوتے ہیں کسی لفظ کی اور ایک اصطلاحی بھی معنی ہوتے ہیں. کنجر جو ہے نا، یہ اس کو اگر آپ لغوی معنوں میں دیکھیں تو یہ اس کے معنی شاید کچھ اور ہوں، لیکن اصطلاح چونکہ یہ استعمال ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو گانے بجانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ان کو کنجر کہتے ہیں یا کنجری کہہ دیتے ہیں، جو بھی کہہ دیتے ہیں، خیر نہیں. یہ اصطلاح ہے. اب اس کے اصل معنی کیا ہوں گے یہ مجھے نہیں پتا. اسی طرح ڈوم، مراسی. اچھا، اب مراسی جو میراث سے ہے، تو اگر میراث کی بات کریں تو ہم سارے میراثی، ہم نہ کسی کی میراث تو ہیں. ٹھیک، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ہم ان کی میراث ہیں، تو ہم سارے میراثی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یعنی وی آر دی انسیسٹرز. میراث وہ ہوتی ہے جو آپ کے بعد آنے والی، جو آپ کی چیز ہے جو رہ جانے والی ہے. مثلا اولاد بھی آپ کے بعد آتی ہے نا، ان کی اولاد پھر وہ، تو اس طرح سے وہ میراث چلی آتی ہے. ٹھیک، اسی سے میراثی ہے. ٹھیک. ہم نے اس کو میراثی بریکٹ کر دیا ہے صرف گانے بجانے والوں کے لیے. یعنی اس لفظ کو ہم نے بریکٹ کر دیا ہے ایک خاص پیشے کے وہ لیے. جملہ جو آپ نے کہا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ نہیں کہہ رہے کہنا ہیں چاہیے تھا. وہ غلط ہوا تھا. ہاں. ٹھیک، میرا خیال ہے کہ فیئر انف اور ہاں، آپ کی گریٹنس ہے کہ آپ نے اس کو ہو گیا ہوگا. اس کو وہ میں نے ایکچولی ایک جو عام روٹین میں بولا جاتا ہے، شاید میں نے اس روٹین کے حساب سے وہ جملہ کہہ دیا ہوگا. ٹھیک، چونکہ عام طور پر بولا جاتا ہے میں مراسی ہوں، کوئی فلانا ہے ڈمکانا ہے، تو وہ ایک ہم روزمرہ میں جس کو ہم کہتے ہیں روزمرہ استعمال میں جو چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ شاید میں نے روزمرہ میں استعمال کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک روزمرہ بھی تو ہوتا ہے نا، او یار تم مراسی ہیں، ڈوم ہے، کنجر ہے، تو یہ ہم روزمرہ میں کہتے ہیں، تو وہ کہنا نہیں چاہیے. ویسے ٹھیک، ڈوم مراسی کوئی ذات نہیں ہے، پیشہ ہے، تو ہم نے اس کو ذات بنا لی ہے. پیشہ اور چیز ہے، آپ کی ذات اور چیز ہے. مثلا میں فردوس جمال ہوں، میری ذات کیا، میں پٹھان ہوں، بازمت خان کا بیٹا ہوں، دوست محمد خان میرا دادا تھا. ٹھیک ہے، یہ میری ذات ہے. میں اداکار فردوس جمال ہوں تو وہ میرا پیشہ ہے. دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. فردوس جمال صاحب، اس پوڈ کاسٹ میں میں نے آپ کو آف دا کیمرہ بھی کہا کہ مجھے لگ رہا تھا اس دن جو ہے آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی اور چہرے سے بھی چھلک رہا تھا. ابھی بھی آپ میڈیکیشن پہ ہیں، لیکن آج ماشاءاللہ چہرہ بھی بڑا پررونق لگ رہا ہے، بڑا بہتر لگ رہا ہے. مجھے بہت اچھا لگا، آج پوری ٹیم کو بہت اچھا لگ رہا ہے. شکر. اس پوڈ کاسٹ کے بعد اور اس جملے کے بعد آپ کی فیملی نے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا، آپ کے صاحبزادے نے کانٹیکٹ کیا، بازل فردوس صاحب نے، پھر آپ کی اہلیہ سے بھی بات ہوئی. تو انہیں بہت وہ ہرٹ ہوئے اس بات کے اوپر کہ آپ نے یہ کیوں کہا اور کیسے کہا، اور ہمارے گھر میں بہت پرابلم ہے. میرا خیال ہے کہ آج اس پہ بھی کلیئرٹی آ گئی ہوگی آپ کے اس جملے کے بعد. ہاں آنی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی کنجر، کوئی مراسی، کوئی شیطان، کوئی برا نہیں ہوتا. یا ہم
ब्रैकेट कर देते हैं ना लोगों को पेशों के हवाले से, पेशों के हवाले से ब्रैकेट नहीं करना चाहिए. मसलन एक बंदा जो ढोलकी बजाता है या हारमोनियम बजाता है, यार ये उसका काम है, उसका आर्ट है, उसका क्राफ्ट है, ठीक ठीक है. उसकी ज़ात तो नहीं, उसकी ज़ात पता नहीं वो अंदर से वली हो, ठीक. यू नेवर नो. फेयर इनफ. शोबिज में खातन को आना चाहिए. आना चाहिए, लेकिन ये है कि कपड़े नहीं उतारना चाहिए. दो किस्म की मतलब है होते हैं ना. मैं मसलन आ गया हूँ और वो, लेकिन अगर मैं अंडरवेयर में आ जाऊँगा तो बुरा लगूंगा ना. मुझे पूरे कपड़े पहन के आना चाहिए ना. हाँ, जहाँ मेरा नहाने का सीन होगा, नहर में नहा रहा है या कहीं तालाब में,